अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। कौमी असम्बली के तहलील होने की उल्टी गिनती जारी है। निगरान सेटअप की नामजदगी का वक्त बंद मुट्ठी में रेत की तरह हाथ से निकल रहा है। फैसलों पर इत्तफाक राय से कबल ही पीडीएम जमातों बिलखसूस नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। इस सारे अमल के दौरान इंतखाबी इस्लाहात में तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में पेश हो गया। बिल में इंतखाबी अमल, पोलिंग डे और नताइज के इजरा के बारे में शफाफियत लाने की सिफारिशात शामिल थीं, लेकिन बिल में निगरां हुकूमत को मखसूस इजाफी इख्तियारात देने की सिफारिशात और हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल करने के नुकात से अपोजिशन जमातों समेत पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। इस बिल पर अमल दरामद के निगरां हुकूमत को आलमी इदारों से मुआहदात की इजाज़त होगी और हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल किए जाने की डेडलाइन भी दी जा सकेगी। जिस इंतखाबात का इनेकाद 60 से 90 दिन में होने के बजाय 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर पर होने का खदशा भी है। लेकिन अगर निगरां हुकूमत को खुसूसी इख्तियारात देना माशी मामलात की रवानी के लिए नागुज़ीर मजबूरी है, तो फिर मुंतखब असम्बलियों को जवाबदेह मुंतखब हुकूमतों को इंतखाबात के दौरान चेक एंड बैलेंस में रखकर निगरां सेटअप का मुतबादिल क्यों नहीं बना लिया जाता। ऐसे में मुल्की सूरत हाल में 3 सवालात जन्म लेते हैं। पहला सवाल, निगरां हुकूमत के लिए खुसूसी इख्तियारात आखिर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है। दूसरा सवाल, नई हल्का बंदियाँ वोटों से हेर फेर की तकसीम या फिर इलेक्शन के इल्तिवा का कोई कानूनी बहाना है। और तीसरा सवाल, इलेक्शन एक्ट में तरमीम से इंतखाबात क्या ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। ये वो सवाल हैं जिनके जवाबात हम आज जानने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब। सर, ये जो सियासी जमातें पिछले 2 रोज़ से कौमी असम्बली के अंदर एक दूसरे से ना सिर्फ ये कि जंग कर रही हैं, बल्कि शायद लफ्जी जंग ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा। सर, ये जो इलेक्शन एक्ट के हवाले से तरमीम थी, इनकी लास्ट मोमेंट के ऊपर एक तो ज़रूरत क्या पेश आई और फिर जो तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, आपके ख्याल में वो जस्टिफाइड हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में मैं खुद भी इसको समझने से कासिर हूँ कि अब जबकि असम्बली की मुद्दत खत्म होने में को 2-1 हफ्ते से भी कम रह गए हैं, तो ऐसे मौके पे इंतखाबी इस्लाहात और वो भी कुछ अहम नौइयत की इस्लाहात लाने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं भी ये समझने से कासिर हूँ और ख़ास तौर पे जो केयर टेकर गवर्नमेंट और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को बढ़ाने का की तरमीम है, वो तो बिल्कुल भी समझने से कासिर हूँ और उसको गलत भी समझता हूँ। और गलत इसलिए समझता हूँ कि कोई भी ऐसी हुकूमत जिसे आवाम का मैंडेट हासिल ना हो, जो मुंतखब ना हो, उस हुकूमत को तो मिनिमल पावर्स देनी चाहिए जो कि इस वक्त हमने दी हुई हैं कानून के मुताबिक। उनको अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी के और फाइनेंशियल मामलात के फैसले करने का इख्तियार देंगे, तो ये बुनियादी तौर पर जमहूरी और आईनी तौर पे खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि आइन के प्रियम्बल में भी यही लिखा है कि जो फैसले होंगे वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के थ्रू होंगे। तो ये मुंतखब लोग नहीं हैं, ये तो केयर टेकर हैं। तो इसलिए ये गलत बात है और इस पे जो लोगों ने एतराज़ात किए हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, वो दुरुस्त किया है और मैं उनकी तायद करता हूँ। और मुझे इससे ये भी लगता है कि शक पड़ सकता है, लोगों के अंदर ये शक पैदा होगा कि जब वो इतने पावर्स दे रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट को, तो वो कहीं अपना कोई करीबी आदमी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लाएंगे। और फिर ये भी शक पड़ सकता है कि शायद ये केयर टेकर गवर्नमेंट टूर न ले जाए, यानी ये 3 महीने से ज्यादा चली जाए, क्योंकि 3 महीने में ऐसी कोई बड़ा तब्दीली, ऐसी बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर फैसला नहीं होने वाला जिसकी जरूरत पड़े इन्हें। लेकिन अगर जरूरत पड़ भी जाए, जी सर, फरमाइएगा। जी है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके अंदर कुछ इमरजेंसी प्रोविजन लिखी भी हैं कि अगर कोई अर्जेंट चीज आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसमें एक्सेप्शंस हैं। तो इसलिए मैं खुद भी नहीं समझ सकता कि ये क्यों कर रहे हैं, और इससे जो रही सही क्रेडिबिलिटी थी आने वाले इलेक्शन की, वो भी मजीद कमजोर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन सर, ये जो शिक 230 का हवाला दिया गया, बार बार इख्तियारात, आपने जैसे खुद भी जिक्र किया कि आप भी समझने से कासिर हैं सर, लेकिन ये जवाब ये फराहम किया जा रहा है कि जी मईशत के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, IMF से भी कड़ी शराइत पर मुआहदा हुआ है, तो इसलिए हम किसी भी मुमकिना सिचुएशन के लिए तैयार हों, इसलिए हम जो पुराने मुआहदे होंगे उनके ऊपर भी गौर करने का, उन पर बातचीत करने का, या हो सकता है उनमें तब्दीली का भी इख्तियार होना चाहिए और नए भी 2 या 3 मुआहदों का इख्तियार होना चाहिए। सर, ऐसे कौन से मुआहदे होने जा रहे होंगे आपके ख्याल में, वो मईशत
मईशत से ही जुड़े होंगे, और क्या पिछले मुआहदे तो ऑलरेडी नून लीग करके जा रही है, तो अब अगर सेटअप आता भी है किसी का तो वो जाहिर सी बात है कि वो तो सियासी जमातों से ही होगा। अब ब्यूरोक्रेसी आदलिया से लेने का ऑप्शन तो वैसे ही कट चुका है, तो फिर आखिर डर या खौफ किस चीज़ का है? जी कोई खौफ नहीं है। मैं तो इससे ये शक पैदा होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, रिपीट करता हूँ कि शायद ये केयर टेकर गवर्नमेंट तवील मुद्दत के लिए ना हो। और इस वक्त जो जिसके लिए वो कह रहे हैं कि बड़े फैसले हो सकते हैं, तब्दील हो सकते हैं, मुझे कोई ऐसे 3 महीने के अंदर बड़े फैसले होते नजर नहीं आते। IMF के साथ आप जो एग्रीमेंट था वो साइन कर चुके हैं। अब IMF के एग्रीमेंट के ऊपर अमल दरामद की बात है। अमल दरामद करना है वो हुकूमत कर लेगी। पॉलिसी डिसीजंस करना उसकी मेरे ख्याल में कोई मुझे गुंजाइश और कोई उम्मीद नजर नहीं आती। और मैं फिर कहूँगा कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आप इसके अल्फाज पढ़ेंगे इलेक्शन एक्ट 2017 में सेक्शन 230 के, तो उसके अल्फाज में ये अर्जेंट चीज़ों की एक्सेप्शंस दी हुई हैं। अगर कोई बहुत ही अर्जेंट चीज़ आए तो फिर केयर गवर्नमेंट ये कर सकती है और फिर इलेक्शन कमीशन उसे मॉनिटर करेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा पावर्स देना जो है बिल्कुल नाकाबिल कबूल होना चाहिए। यानी सर आपकी ये राय है कि अगर कुछ इमरजेंसी में करना भी पड़े तो निगरान हुकूमत कर सकती है, लेकिन अगर आप खुसूसी तौर पर इख्तियार दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। सर आईनी तौर पर कितनी गुंजाइश मौजूद है कि निगरान हुकूमत जो है वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, अगर इसकी थोड़ी सी हम जैसे लोगों के लिए वजाहत कर दें? देखिए आइन में तो उसकी ज्यादा वजाहत मौजूद नहीं है, लेकिन इलेक्शन एक्ट के अंदर जो सेक्शन 230 है उसके अंदर बड़ी वजाहत से लिखा हुआ है कि उसके फंक्शंस ये हैं, 3-4 बड़े फंक्शंस है। वो ये काम, एक तो ये कि उसे इलेक्शन कमीशन की मदद करती है, वो जो भी चाहे इलेक्शन के लिए मदद वो फराहम करे। डे टू डे काम जो रूटीन के हैं वो करे, यानी किसी का ट्रैवल अलाउंस अप्रूव करना है, किसी की तनख्वाहों का मामला है वो करना है, किसी की छुट्टी मंजूर करनी है, इस किस्म के काम कर ले। तो ये उसके जो डे टू डे काम है वो ये है। फिर बड़ी तफसील से लिखा हुआ है कि वो क्या नहीं कर सकती। वो जो नहीं कर सकती उसमें लिखा हुआ है कि कोई तवील मुद्दत के फैसले नहीं कर सकती, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती, किसी से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करके कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती जो आने वाली हुकूमत के हाथ बांध दे। तो ये 3-4 बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। यानी सर वही अमेंडमेंट्स ये की जा रही हैं, यानी कि वो एग्रीमेंट भी कर सकती हैं, मुआहदे भी कर सकती हैं, इस हवाले से दीगर पहलुओं पर गौर भी कर सकती हैं। यानी इसका मतलब है कि जो वो नहीं कर सकती उन्हीं के करने के इख्तियारात उनको दिए जा रहे हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है क्योंकि वो मुंतखब हुकूमत नहीं है, उसके पास इख्तियार इस वजह से नहीं दे सकते कि वो मुंतखब नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर आखिरी 2 सवाल हैं सर। एक तो ये फरमाइएगा कि अगर 60 रोज़ से 90 रोज़ आप कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर नज़र नहीं आता इस सूरत हाल को देखते हुए, तो अगर सर 90 रोज़ की लाइन हम क्रॉस करते हैं तो क्या इंप्रेशन जाएगा? पहले ही मई में किया जाने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जो पंजाब और दीगर पिछले हल्कों के इंतखाबात के हवाले से था, उसको भी हमने खातिर में नहीं लाया, तो इंप्रेशन क्या जाएगा सर आईनी तौर पर? देखिए पहली बात तो ये है कि 90 रोज की रेड लाइन है, इसको किसी सूरत क्रॉस नहीं करना चाहिए। पहले तो उसकी जस्टिफिकेशन दे दी गई थी कि 5 असम्बलियों के इंतखाबात को बैक वक्त होना चाहिए, 2 असम्बलियों के इंतखाबात होंगे तो बाकी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी मरकज में, वो इख्तियारात केयर टेकर नहीं होगी तो वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे, इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। अब जबकि 5 असम्बलियों के बैक वक्त इलेक्शन हो रहे हैं तो अब तो कोई गुंजाइश नहीं है 90 दिन से आगे जाने की। इलेक्शन कमीशन भी तैयार है, उसका बजट अप्रूव्ड है, इलेक्शन कमीशन कह चुका है उसकी तैयारी मुकम्मल है। तो मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती। हाँ कुछ सियासी मसलहत की वजह से, अपनी पार्टी के मफादात की वजह से कुछ करना चाहें तो वो बिल्कुल गलत बात होगी। हमें वो करके बंद गली में दाखिल नहीं होना चाहिए और ये हमारे लिए आईनी तौर पे आइंदा आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात क्रिएट करेगा। क्योंकि देखिए आइन होता है तो सियासतदानों के पास अथॉरिटी होती है, अगर आइन नहीं होता तो फिर उनके पास अथॉरिटी होती है जिनके पास मसल पावर होती है, जिनके पास फिजिकल पावर होती है। सियासतदानों के पास फिजिकल पावर तो नहीं होती। तो सियासतदान अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर वो आइन के रास्ते को बंद करेंगे और फिर वो ताकतवर लोग जो हैं वो इख्तियारात इस्तेमाल
کریں گے پھر سیاستدانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے. بالکل بالکل. سر آخری سوال سر، یہ کہ مردم شماری کے حوالے سے بھی بڑے تحفظات تھے. پچھلے انتخابات میں جس مردم شماری کے نتائج شامل کیے گئے تھے اس کے اوپر بھی ریزرویشنز تھیں، لیکن وہ ون ٹائم استعمال ہوا. اس مرتبہ کی مردم شماری میں بھی یہی ہوا کہ جی اس پہ بھی تحفظات ہیں. تو سر وجہ کیا ہے کہ ہم کسی ایک مردم شماری کے اوپر اگریڈ نہیں کر سکے؟ اگر پچھلی والی کو بھی یوز کرتے ہیں تو اس پہ تو پہلے ہی تحفظات تھے. تو پھر سر آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس مردم شماری کے نتائج کو بھی اور انتخابات کو بھی اگر مد نظر رکھیں؟ دیکھیے یہ اس وقت جو نئی مردم شماری ہے اس کے مطابق تو حلقہ بندیاں اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اور آئینی ترمیم نہیں ہوگی تو پھر وہ حلقہ بندیاں بھی نہیں ہو سکے گی. تو ظاہر ہے آئینی ترمیم اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پاس 2/3 تعداد ہی نہیں ہے اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کے ریزگنیشن دینے کے بعد. تو اس لیے یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اور اس کا تو حل وہی نظر آتا ہے کہ جو پچھلی مردم شماری ہے وہ فائنلی اب نوٹیفائی ہو چکی ہے. تو فائنلی نوٹیفائڈ جو مردم شماری ہوتی ہے اس کے مطابق انتخابات ہوتے ہیں آرٹیکل 51(5) کے مطابق. تو اس لیے اسی کے مطابق حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، اور وہی حلقہ بندیاں میرے خیال اس انتخابات میں استعمال ہوں گی. اگر آپ یہ اصرار کریں گے کہ نئی مردم شماری ہو تو وہ عملی طور پہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ الیکشن میں آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ احمر بلال محبوب صاحب، پلڈاٹ کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود. مختصر وقفہ، اس کے بعد جہاں حکومت کے جو رفقا ہیں یعنی کہ ان کی اتحادی جماعتیں، انہوں نے تحفظات کے باوجود الیکشن ایکٹ کے حوالے سے ترامیم تو پاس کروا دیں، لیکن پھر بھی لگتا یہ ہے کہ شاید اس میں کہیں نہ کہیں لین دین کا معاملہ ضرور ہے. لیکن کیا واقعی مسلم لیگ نون اس کو سند دیتی ہے یا پھر نہیں، یہ انہی سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں تک تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا نہ صرف اپوزیشن بلکہ اتحادی جماعتوں کی جانب سے، وہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے توجیہات پیش کی گئی ہیں. اس کو مد نظر اگر رکھا جائے تو نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے بہت سے سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو اور اتحادی جماعتوں کو مطمئن کرنے کا لالی پاپ دیا گیا ہے اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بخوبی طور پر یہ نظر بھی آئے گا. آج کے اس پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ آیا مسلم کی جو سیاسی اسٹریٹجی ہے وہ اس پر کیا ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سر یہ بتائے گا کہ یہ جو بل پیش کیا گیا ہے اس پر تحفظات اپوزیشن کو بھی تھے، اتحادی جماعتوں کو بھی تھے، لیکن آخر ایسی کیا ریزرویشنز تھیں جو کہ پہلے ایڈریس نہیں کی گئیں، اور جب بل پیش ہو گیا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے اتحادیوں کو پہلے کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا؟ سنا یہ تو بہت اچھی بات ہے نا کہ نون لیگ اگر اپنی لب کشائی نہیں کرتی یا کچھ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے جس سے مزید کنفیوژن کریٹ ہو. جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ رضا ربانی صاحب نے بڑی تلخ گفتگو کی، میرا خیال اس کی چندہ ضرورت نہیں تھی. میرا خیال ہے، اب یہ تو ربانی صاحب بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی، جبکہ اتحادی ہیں. یہ بات تو آپ اپنے فورم پہ کر سکتے ہیں. اور پھر جو میرے سامنے وہ ایجنڈا پڑا ہوا تھا، جو کارروائی تھی اسمبلی کی، اس میں پیپلز پارٹی کی خاصی اس میں تھیں، اپنا ترامیم تھیں. تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی نے اپنے بیٹھ کے اپنے پلیٹ فارم پہ تیاری کی ہوگی، اور تیاری کرنے کے بعد انہوں نے امینڈمنٹ بھی دی ہوگی. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جو الیکشن امینڈمنٹ ہیں اس میں ان پٹ نہ آیا ہو. بلکہ میں آپ کو یہ بات بڑے اپنے کانفیڈنس کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ جو ہمارے نوید قمر صاحب ہیں ان کی 100% ان پٹ تھی اس میں، اور وہ شامل تھے اس میں. اب ہمارے یہاں ایک اور چیز بڑی مصیبت ہے کہ ہم اکثر اوقات بس اپنی ذات میں ہی ایک اپنے آپ کو انسٹیٹیوشن سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر اس پہ سر لیکن جیسے آپ درست کہہ رہے ہیں، ایسا یہی سوچنے کی بات ہے کہ سر اس کے اوپر بات چیت تو ہوئی ہوگی، اچانک ہی انہوں نے یہ چیز سامنے نہیں لائی ہوگی، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اس پر پہلے سے بات چیت کر کے کلیریفائی کر کے کیوں آخری لمحے کے اوپر کیوں اعتراضات سامنے آئے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ جیسے ارشاد فرمایا تھا نا پی ٹی آئی کا، جی ان کی تو بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اختلاف کرنا ہے، اپوزیشن ہے، بالکل آپ چاہے جو مرضی کر رہے ہیں، آپ جو جیسا مرضی بن جائیں، وہ تو انہوں نے تو اختلاف کرنا ہی کرنا ہے. تو آج کل ویسے بھی ان پہ ذرا تھوڑا سخت وقت ہے. اب دیکھ لیجیے، میں اس کا اس ٹاپک کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اب وہاں پہ بھی صرف زبان کی بات ہی ہے. اگر زبان شائستہ ہوتی
اگر زبان بہتر ہوتی، الفاظ بہتر ہوتے تو یہ آج حالات ان کے ساتھ نہ ہوتے. تو میرا تو شروع دن سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ بولیں کم از کم الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیا کیجیے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور آپ کسی مشکل میں نہ آئیں بات کرنے کے بعد. کبھی کبھار میرے منہ سے بھی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں. اب اس لیے میں نے ٹاک شوز میں جانا بند کر دیا کہ کہیں عمر کا تقاضا کہہ لیجیے اس میں آ کے نا تھوڑی سی سر میرا خیال ہے ٹالرنس لیول اوور آل ہی اس پورے ملک کی کم ہو گئی. اچھا سر دو حوالوں سے جی کسی ایک کی نہیں ہے یہ, میرا خیال ہے کہ اوور آل ہی ہم سب کی ٹالرنس کم ہو گئی, لیکن حالات بھی کچھ ایسے ہیں. اچھا سر دو حوالوں سے اس پہ تبصرہ چاہوں گی آپ کا کہ یہ جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں اس میں نگراں حکومت کے اختیارات بڑھائے جا رہے ہیں. اگر ہم ویسے بھی نیوٹرلی دیکھیں تو یہ درست ہے, یعنی کہ نگراں حکومت کو اگر کہیں معاشی طور پر چیلنجز ہوں تو ایک دو معاہدے اگر کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا یہ جو حکومت جا رہی ہے یہی سارا کام کر کے کیوں نہیں جا رہی, اور اگر 60 دن کا وقت رکھا جائے تو پھر اگلی حکومت آ کے تو ٹیک اوور کر سکتی ہے نا, تو کیا ضرورت کیا ہے ان اختیارات کو تبدیل کرنے کی؟ میں گزارش اس میں کرتا ہوں, اگر تو اس میں دو چیزیں ہیں نا, اگر تو آپ اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں تو پھر تو آپ 60 دن دیکھ لیجیے 60 دن کا ہوگا, اور اگر آپ اس سے پہلے آپ اس کو ریزالو کر دیتے ہیں اسمبلی کو تو پھر آپ کو 90 دن کا, بالکل 90 دن ایک کافی عرصہ ہے. آپ اس میں یہ نہیں کر سکتے آپ کے ملک کو بالکل آپ جامد کر دیں, عوام کے مسائل کو آپ بالکل دارگزر کر دیں, اس کو چشم پوشی کرنی شروع کر دیں اور ڈے ٹو ڈے آپ اپنا کام کرتے رہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں پہ میں صرف ایک صرف بات کروں گا, اگر تو آپ ایسا سیٹ اپ لاتے ہیں نگران جو سب کو قابل قبول ہوتا ہے تو میرے خیال میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. سر لیکن آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ 90 روز ہی زیادہ جو ہے وہ فیوریٹ آپشن ہے. مجھے اسی وجہ اس لیے نظر آتی ہے سنا کہ میری اطلاع ہے کہ شاید پچھلا جو الیکشن ہوا تھا 2018 کا, اس میں شاید 2018 میں شاید ون ٹائم تھا سینسس پہ الیکشن, بالکل اعتراضات تھے اور اس مرتبہ قبول کیا گیا تھا الیکشنز کو. بالکل اب چونکہ پھر دوبارہ سینسس ہوئے ہیں اور اس پہ پھر لوگوں کی کچھ ریزرویشنز ہیں, پیپلز پارٹی کی ہے, MKM کی ہے, جماعت اسلامی کی ہے, اس طرح. تو اس پہ پھر چلیے فرض کیجئے آپ اس پہ کانسنسس ہو جاتے ہیں اور آپ اس سینسس پہ متفق ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک اور پروسیس ہے. آپ نے پھر سینسس کے بعد آپ نے ڈیلیمیٹیشنز میں جانا ہے, ڈیلیمیٹیشن کا بھی ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کو جب میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں تو پھر مجھے نظر آتا ہے یہ 3 مہینے کا وقت ہے, میرے خیال میں یہ کافی نہیں ہے. اس پہ آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سر آپ کی نظر میں 3 مہینے کا وقت بھی کافی نہیں ہے. جو میں نے آپ کو جو چیزیں میں نے آپ کے عرض کی ہیں نا, اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ پھر زیادہ پڑتا ہے. اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا, ہو سکتا ہے بہت کچھ تو آپ کہہ چکے ہیں, لیکن اگر سر 3 مہینے نہیں بھی ہوتا, ویسے تو اس وقت اگر ضرورت دیکھی جائے تو انتخابات کے اخراجات ملک برداشت نہیں کر سکتا, لیکن ایک آئینی ضرورت تو ہے اور آئین کو آپ اس کے ساتھ تصادم نہیں کر سکتے ہیں. سر یہ جو نگراں سیٹ اپ پہ معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے, لیکن اسحاق ڈار صاحب کا نام آنا, اس سے پھر تحفظات ہونا, پھر ان کا یہ کہنا کہ جی اللہ کی رضا ہو تو بالکل ہو سکتا ہے یہ کام بھی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سر ڈار صاحب کیا بہتر آپشن ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ان کے اوپر بالکل کہیں گی کہ ٹھیک آپشن ہے؟ میں نے سنا کل پرسوں میں نے 2 دن سے یہ میں نے بات کی ہے کہ یہ جو بات ہوئی 2 حصوں میں بات آپ سے کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ میڈیا پہ ایک احسان کر دیا, کیونکہ اتنے دنوں سے کوئی اور ٹاپک تھا نہیں, آپ آتے تھے اور وہی پھیکی باتیں کر کے چلے جاتے تھے. اب ایک یہ ٹاپک مل گیا اسحاق ڈار صاحب کا, تو اب بڑی سیر اثر گفتگو ہونی شروع ہو گئی, بحث و مباحثہ شروع ہو گیا. پیپلز پارٹی والوں نے دھڑم سے اپنا ایک پریس کانفرنس کر دی, حالانکہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ وزراء ہیں, وفاقی وزراء ہیں, وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں, بناول بھٹو صاحب کے پاس اتنی امپورٹنٹ ایک وزارت ہے اور وہ ویسے بھی چیئر پرسن ہے, تو وہ بات کر سکتے تھے پرائم منسٹر سے پوچھ سکتے تھے. میرا نہیں خیال تھا کہ اس میں کسی کے ساتھ بھی کوئی بات ہوئی ہوگی اس ٹاپک کے. اب دوسری بات آ جائے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اچھا کیا, انہوں نے یہ بات کرنے کے بعد آپ کا ایک ٹاپک بند کر دیا, ورنہ اگر وہ کوئی اور بات کرتے پھر کوئی اور سوال آتا, پھر اور سوال. انہوں نے صرف اپنی رضامندی ظاہر کی کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں, انہوں نے ایک بڑا سمجھداری والا ایک جواب دیا تھا, بڑی انٹیلیجنٹ
بالکل صحیح جواب تھا کہ آپ اس گفتگو کو بند کر دیجیے. اگر لوگ کہیں گے، سارے کہیں گے کہ بن جاؤ تو میں بن جاؤں گا، اگر نہیں کہیں گے نہ بنو تو نہیں بالکل بنوں گا. صحیح، بالکل صحیح. تو اس میں پھر دوبارہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ امینڈمنٹ، الیکشن امینڈمنٹ ہوں یا الیکشن کمیشن کے معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہوں یا پھر الیکشن کی بات ہو، یہ سب کچھ آپ کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا لیکن ہے. روہیل صاحب سر معذرت، لیکن آپ اتنے پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ نے بڑے گرم و سرد بھی دیکھے، لیکن 100 سال تو نہیں ہوئے مجھے. سر پھر بھی نا کافی پرانے تو ہیں. لیکن سر یہ جو ڈار صاحب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ بڑا موزوں آپشن ہوں گے اگر ان کو چنا جاتا ہے. لیکن باقی جماعتوں کو کیسے مطمئن کریں گے؟ وہ تو کہیں گے جی نون لیگ کی حکومت جا رہی تھی، جاتے جاتے ڈار صاحب کو لگا کے چلے گئے، اور پھر ان کا ایک بڑا قریبی تعلق ہے نواز شریف صاحب سے. میرا نہیں خیال کہ یہ کہیں کسی بھی کوارٹر پہ یہ بات کہیں چل رہی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. دیکھیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، نون لیگ کی گورنمنٹ نہیں ہے. یہ اچھا، یہ پلس چیک کرنے کے لیے میرا خیال ہے ڈار صاحب کا نام فلوٹ کیا گیا تھا. بالکل نہیں ہے. میں پھر آپ سے یہ کروں گا کہ میڈیا والوں پہ احسان کیا یہ ٹاپک دے کے. آپ دیکھیں نا آج بھی آپ ڈسکس کر رہی ہیں، حالانکہ اس کا کوئی ٹکی نہیں ہے. اچھا روہیل صاحب، سر آج کیبنٹ میٹنگ بھی ہوئی اور اس میں بڑی امپورٹنٹ ڈیسیجنز بھی ہوئے، تقریباً 12 ڈیسیجنز لیے گئے، لیکن اس میں ایک چیز تھی کہ احتساب عدالتوں کی تنظیمیں نہ ہوں. سر بڑا امپورٹنٹ یہ ایشو ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کافی عرصے سے ہوتی رہی ہے. تو اس میں کیا اس کی تنظیمیں نو کرنے جا رہی ہے یہ گورنمنٹ، اور وہ بھی جاتے جاتے؟ تنظیمیں نو نہیں آپ کہہ سکتے اس کو، کچھ تھوڑا سا ان کی جو تھا نا شکل شبات، وہ میرے خیال میں تھوڑا سا چینج کی ہے. جیسے کوئی احتساب عدالت تھی، اس کو آپ نے بینکنگ کورٹ سے تشبیہ دے دی اس کو آپ نے. اس طرح کوئٹہ میں احتساب عدالت کی ضرورت تھی، وہاں پہ عدالتیں بنا دی. اس طرح مختلف چیزیں تھیں. اس میں کوئی ایسا غالباً قانونی یا آئینی ایسی کوئی اس میں نہ ترمیم تھی نہ تجدید تھی. اس میں آپ نے صرف اس کو تھوڑا سا اس کا اسٹرکچر چینج کیا. سوری ٹو سے دس کہ اسٹرکچر آپ نے تھوڑا چینج کیا، باقی تو ویسے کا ویسے ہی ہے. سر لیکن کیا مطلب اس میں جو طریقہ کار ہے یا جو مقدمات کی نوعیت ہے، جس طرح نیب کے قوانین میں 2 مرتبہ امینڈمنٹ ہو چکی ہے اس دور میں بھی، تو اس میں اوبیسلی کیسز کے اوپر بڑی اس میں اثر پڑا ہے. کچھ کیسز ختم ہوئے ہیں، کچھ کیسز میں نیب پیچھے ہٹی ہے. تو کیا اس میں بھی کیسز کے اوپر کچھ اثر پڑے گا یا جو ان کا انکوائری کا طرز ہے اس پر میں کوئی؟ آپ کو ایک گزارش کروں. جی میرا اپنا ذاتی خیال کہ یہاں پہ نیب کے پورے کا پورے سسٹم کو میرا خیال ہے اس میں بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے اس کی وجہ ہے، میں آپ کو گزارش کر دوں، اس سارے سسٹم کی وجہ سے، اس سارے معاملات کی وجہ سے آپ کا جو بیوروکریسی ہے نا، وہ اس طرح کام کرنے کو تیار نہیں ہے. چونکہ جو کچھ پچھلے ادوار میں ہوا ہے سال میں، اس سے ایک خاصا خوف تھا ایک بیوروکریسی میں. دوسری طرف اگر آپ آ جائیں بزنس کلاس کی طرف، تو ان کو بھی انتہائی ملائم کیا گیا، ان کی بے عزتی کی گئی اور خاصا ان کو خوف زدہ کیا گیا. آپ اپنے جو میں عجیب سا ہے، ویسے میں سمجھ نہیں پایا اس چیز کو. میں خود اس سے گزر چکا ہوں. کسی ایک نے اپلیکیشن دے دی اور مجھے آپ نے بلا لیا. بلانے کے بعد آپ یقین کیجئے آپ کا یہ نہیں تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. میں نے اس جو انویسٹیگیشن آفیسر تھی، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے بہت سارے رشتے ہیں. آپ کا یہ جو چلا ہے ایک ٹکر بریکنگ نیوز، اب میرا پوتا یا پوتی یا نواسا یا نواسی کس کو یہ بات جا کہیں گے کہ ہمارا دادا بہت اچھا آدمی ہے. اب یہ جو پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو ختم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. مطلب آپ کے پاس تو آلریڈی بہت سارے انسٹیٹیوشن ہیں جس پہ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی فائنینشیل پرابلمز ہیں، تو یہ جو ساری ذمہ داری ہے یہ تو ایف بی آر کی ہے. تو اس کا مطلب ایف بی آر جو ہے وہ آپ کا بہتر کام نہیں کر رہا. تو اس لیے آپ نے اس کے لیے اوپر ایک اور چیز پیدا کر دی جو آپ کے بیوروکریٹس کو بھی پوچھے گی، جو آپ کے بزنس کلاس کو بھی پوچھے گی. تو اس سے ایک خوف پیدا ہو گیا تھا جس سے آپ کا بزنس کلاس بھی اپنی انویسٹمنٹ کرنے سے گریزاں تھی اور بیوروکریٹس کام کرنے سے گریزاں تھے. بالکل ٹھیک. اس میں بہت ساری چیزیں بدلنے والی ہیں. سر اداروں کو لیکن اس طرح کھل کر کام بھی ویسے کرنے نہیں دیا جاتا. اچھا آخری سوال سر، کہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اس سال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بحیثیت سیاست دان بھی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ نون لیگ سے افیلیشن کی وجہ سے، لیکن آثار آپ کو لگتے ہیں کہ کیا انتخابات اس سال ہو سکیں گے؟
بات یہ سمجھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی سمجھائے کہ آپ الیکشن آگے کیسے کریں گے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور جب میں یہ بات کہتا ہوں تو مجھے پھر مثال دی جاتی ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی کہ وہ کیسے ہو گئے. ہاں وہ کیسے ہو گئے، وہ اس لیے ہو گئے کہ معذرت کے ساتھ معافی، پہلے میں معافی مانگوں نا کیا عظمیٰ عدالت عظمیٰ سے، کہ اگر وہ تاریخ نہ دیتے تو ایک مسئلہ پیدا کھڑا ہو جاتا الیکشن کمیشن کے لیے، ایک بہت سیریس ایشو کھڑا ہو جاتا، کیونکہ اس کی جو اجازت تھی یا جو اس کی تاریخ تھی الیکشنز کی، وہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا پروگریٹو تھا. اس چیز نے کنفیوژن پیدا کی اور اس چیز نے سارا کچھ جو تھا وہ سارا آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی الیکشن نہیں دینی تھی یا امینڈمنٹس کے بعد اب الیکشن کے پاس اختیارات ہیں کہ تاریخ دے؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، ان کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ جب جی چاہے گا. یہاں پہ جو آپ کہہ رہی ہیں وفاق کے الیکشنز کی بات کر رہی ہیں آپ، تو دونوں صوبے بھی ختم ہو جائیں گے، بلکہ دو پہلے ہی ختم ہیں، اس کے بعد وفاق بھی ختم ہو جائے گی. تو آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ ود ان دی پیریڈ اگر آپ پورا کرتے ہیں ٹینیور تو پھر آپ 60 ڈیز ہیں، اور اگر آپ اس سے پہلے آپ ختم کرتے ہیں تو 90 ڈیز. اب اس کو آپ آگے کیسے کریں گے، یہ مجھے میری سمجھ سے بالا سارا 90 سے آگے کیسے جائیں گے؟ 90 سے آگے کو. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خود ان جیسے بہت سے سیاست، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ 90 روز تک زیادہ سے زیادہ آپ الیکشن کی تاریخ کو محدود کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ممکنہ طور پر کیا سینیریو بنتا ہے، یہ بہت سے سیاستدان اور لوگ نہیں سمجھنے سے قاصر بھی نظر آتے ہیں اور سمجھنے سے بالاتر بھی ہمیں یہ مسئلہ نظر آتا ہے. لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ جو الیکشن ایکٹ کے حوالے سے ترامیم ہوئی ہیں ان کے بعد کیا سینیریو تبدیل ہوتا ہے انتخابات کا، اس میں کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور کیا ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ انتخابات پر کس حد تک اثرات پڑ سکتے ہیں ان امینڈمنٹس کے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں تک اس الیکشن ایکٹ کے حوالے سے تبصرے ہو رہے ہیں، وہیں کچھ تکنیکی ایسی چیزیں بھی ہیں جو ان کا سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور اسی کے لیے ہم نے اس سیگمنٹ میں دعوت دی ہے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب کو. قمر دلشاد صاحب سے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا ہے. سر، یہ جو ڈیبیٹ چلتی رہی ہے آج پارلیمنٹ سے یہ منظور تو ہو گیا، لیکن میں تھوڑا سا عام پاکستانی کی حیثیت سے آپ سے سمجھنا چاہوں گی کہ آخر جو ترامیم کی جا رہی تھیں وہ تھیں کیا، اور اس کے اوپر تحفظات کیوں تھے جماعتوں کو؟ نہیں، جو ترامیم آئی ہے نا 54 ترامیم رکھی گئی ہے، اس میں بہت سی ترامیم تو الیکشن کمیشن پاکستان کی سفارشات میں شامل کیا گیا ہے، اور بہت سی ترامیم ایسی ہے جو خود حکومت نے اپنی طرف سے تجاویز پیش کی ہیں. لیکن جہاں تک ہم نے ساری تجاویز جو ہمیں نظر نہیں آئی، لیکن چند تجاویز جو ہمیں میڈیا کے ذریعے معلوم ہوئی ہے وہ تو بڑی ٹھیک ہے. اس سے الیکشن پاکستان کے اختیارات میں اضافہ ہو جائے گا، اور الیکشن کمیشن پاکستان میں ظاہر نے کہا کہ ریٹرننگ آفیسروں کے خلاف کارروائی کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، تو وہ بھی الیکشن کمیشن کو پاکستان جو ہے بڑا مضبوط ہو جائے. اور تیسری بڑی اہم بات یہ کہا گیا ہے اس کے اندر پرائم منسٹر کی اہم شک آئی ہے اس کے اندر. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمارے جو اس وقت کے بعد کے جو کسی انٹرنیشنل معاہدے ہو چکے ہیں ان پر عمل درآمد کرنا جو ہوگا وہ بھی شامل کیا جائے گا، اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوگی اس پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہوگی. یہ اس میں انہوں نے سیکشن 230 میں ترمیم کی ہے، اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات میں اضافہ کرتے ہیں. لیکن آج خود کسی ملک کے ساتھ نیا تازہ فریش معاہدہ انٹرنیشنل معاہدہ مجاز نہیں ہوں گے، لیکن جن پر باقاعدہ بحث ہو چکی ہے یا کام ہو چکا ہے، فائل ورک ہو چکا ہے، تو اس پر عمل درآمد کرنے کے اختیارات دے دی گئے. اور اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ میں اس موجودہ حکومت پنجاب حکومت کا گورنمنٹ کا حصہ ہے، میرے پاس وزارت قانون ہے. اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہ تمام ماضی کے جو تھے کنسٹرکشن تعمیراتی کام جو رکے ہوئے تھے وہ انہوں نے 6 مہینے مکمل کر دیے. آپ حیران ہوں گے کام تھے تو پنجاب میں کوئی چیز بھی جو ہے وہ رکاوٹ پیش کیا، تمام کام نہیں کر پائے. وہ بھی الیکشن کمیشن پاکستان نے باقاعدہ اجازت دی کہ آپ تعمیری کام کر سکتے ہیں. پورے پنجاب میں سڑکوں کا جال بچھا دیا کہ حکومتوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی یا عمل درآمد کیا. اس طرح فیڈرل گورنمنٹ کے جو معاہدے ہوتے ہیں اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے وزیر اعظم کو کوئی بات نہیں ہے.
दुनिया में कहीं भी केयर टेकर गवर्नमेंट का नहीं है सिवाय पाकिस्तान। ये बताएं कि आपने कहा दुनिया में कहीं भी केयर टेकर सेटअप नहीं है सर, कुछ ममालिक में फिर भी मौजूद है, यूके में इस किस्म का सिस्टम है, बाकी कुछ दीगर मुल्कों में भी इसकी मिसाल मिलती है। तो चलिए अगर हम ये डिबेट ना भी करें कि निगरां सेटअप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सर निगरां सेटअप को ये जो इख्तियारात दिए गए हैं इसकी क्या ज़रूरत थी? मतलब 60 दिन में या 90 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इंतखाबात तो हो जाने थे। इससे अगर बीइंग्स डेविल एडवोकेट मैं ये समझूं कि फिर 90 दिन से ज़्यादा मामला बढ़ सकता है, तो क्या ये दुरुस्त नहीं होगा अगर इख्तियारात हम बढ़ा रहे हैं? नहीं, इसमें देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ये इख्तियारात नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख का मुतय्यन कर दें या इलेक्शन की डेट एक्सटेंड कर दें। ये इख्तियारात केयर टेकर गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये तमाम इख्तियारात जो हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है कि वो तारीख मुकर्रर करेगा, वो शेड्यूल जारी करेगा। इनके पास सिर्फ एक ही सबसे बड़ा है कि उसमें कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है और तब बाकायदा इलेक्शन की तारीख मुकर्रर हो सकती है। वो ये है कि अगर मुश्तरका मफादात जिसका अगले हफ्ते इजलास होता है उसमें ये फैसला कर ले कि हमने जो मरदमशुमारी डिजिटल मरदमशुमारी उसका अगर वो गजट नोटिफिकेशन की जाती है मुश्तरका मफादात कौंसिल के जरिए से, तो फिर इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान आज से हल्का बंदी करवाने का मिजाज होगा। उसमें इलेक्शन 4 से 6 महीने तक मौखर हो सकता है। अच्छा सर, इसमें एक पहलू और भी है, वो ये कि आपने जिस तरह मरदमशुमारी के हवाले से बात की है, अब उसमें लोग ये भी राय रखते हैं कि जी जो पिछली मरदमशुमारी थी और पिछले इंतखाबात थे उस वक्त भी उस पर एतराज़ात किए गए थे, लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि जी वन टाइम ये डेटा इस्तेमाल होगा। अब जो इस मरतबा मरदमशुमारी हुई है इस पर भी एतराज़ात हैं, लेकिन ये इस मरतबा वन टाइम डेटा के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी या नहीं की जाएगी इसमें भी इबहाम है। तो ये कि सर आखिर वजह क्या है कि हम सेंसस को इलेक्शन की मुताबिकत से नहीं आगे लेके चल सके या हम करवा सके? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मरदमशुमारी में बाकायदा इसमें सिंध का और बलूचिस्तान के जो मामला देखते हैं उसमें शदीद किस्म के कागजात और संगीन किस्म की गलतियां हुई हैं मरदमशुमारी में। अब ये देखें कि मरदमशुमारी का जो रिजल्ट सामने आ रहा है बाद राय के जरिए उसमें कराची की आबादी कम कर और जबकि दही इलाके जो है रूरल एरिया उनकी आबादी ज्यादा हो। इस पर कराची और हैदराबाद के जो सियासी जमातें हैं में दीगर जमातें हैं उन्होंने शदीद पैदा। इसी तरह बलोचिस्तान में हैरान हो कि पहली मरतबा बलोचों की आबादी बहुत ज्यादा दिखाई गई। बलोचों को आबादी शहर की आबादी बहुत ज्यादा दिखाई गई। हाँ, उसमें काफी ताल्लुकात हैं, उसमें संगीन भी है और संगीन जो उसके अंदर इतना मिल रही है हवाले से, तो पाकिस्तान की आबादी का जो बाकी जो पख्तून आबादी है उसमें एतराजात पेश आ। तो ये मामला मुझे नजर नहीं आ रहा कि अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल में जो 4 सूबाई वज़राए आला शरीक होंगे इसमें पंजाब का और केपी का तो कोई मसला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई इतराज़ात नहीं, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान के जो वज़राए आला हैं मुमकिन है मुश्तरका में इजाजत कि नई डिजिटल मरदमशुमारी की इजाजत के आप गजट नोटिफिकेशन दें वो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का काम करें ताकि इसको रहने दें और इलेक्शन जो है पुरानी मरदमशुमारी के तहत करवा दी जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मौजूद थे। जहां इंतखाबात के हवाले से बहुत से सवाल हैं, वहीं मरदमशुमारी भी उससे जुड़ी है और यकीनन ऐसे बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर ना सिर्फ सियासी जमातें बल्कि इसके अलावा इदारे भी किसी एक पॉइंट के ऊपर कंक्लूजन हमें लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इन मसाइल से निबरत आज़मा होते हुए मौजूदा हुकूमत शायद अगस्त के अवाइल में या फिर वस्त तक इस रियासत में यकीनन एक स्मूथ ट्रांजिशन के तौर पर निगरां सेटअप को हवाले तो कर देगी इख्तिदार, लेकिन अब देखना ये होगा कि निगरां सेटअप जो आता है वो इन चैलेंजेस से कैसे निपटेगा, क्योंकि एक के बाद एक मसाइल ऐसे हैं जिनमें उलझने के साथ साथ ना सिर्फ निगरां हुकूमत को मईशत का सामना करना पड़ेगा, उसके चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इसके साथ इंतखाबात कैसे करवाने हैं और मुनसिफाना कैसे करवाने हैं, ये सबसे बड़ा टास्क होगा। इसी नोट के साथ मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।